اللهم صل على محمد وآل اب نمبر 3 آتا ہے الہام یا غیبی امداد. جیسا کہ ہم نے بتایا کہ وحی کی قسموں میں سے 2 قسمیں ہم آپ کو بتا چکے ہیں، خفیہ اشارہ اور فطری ہدایت. اب ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ الہام یا غیبی امداد یہ کیا ہے؟ یہ الہام یا غیبی امداد ہر کسی کو کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، ہر کسی کو ہو سکتا ہے. جیسے ہم آپ کو مثال دیں، آپ کسی پریشانی میں، جب آپ کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، تمام امیدوں کی راہ بند ہو چکی ہے، امید کے راستے بند ہو چکے ہیں، اور آپ بہت پریشان ہوتے ہیں، بہت ٹینشن میں آ جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا آپ کو کہ آپ کیا کریں. یہ ہم تیسری قسم کی مثال دے رہے ہیں کہ الہام اور غیبی امداد کسے کہتے ہیں. یہ وحی کی قسموں میں سے ایک قسم ہے قرآن کی نگاہ میں. تو جب آپ بہت پریشان ہوتے ہیں اور اس وقت اپنے پروردگار سے لو لگاتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار بس تو ہی ہمارا رب ہے، جیسے سورہ الحمد میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ پروردگار انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پروردگار ہمارے اوپر اپنی نعمتیں نازل فرما اور ہمیں سیدھے راستے کی اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت فرما. جب انسان پریشان ہوتا ہے نا، تو بھلے ہی سورہ الحمد نہ پڑھتا ہوا نظر آئے، لیکن سورہ الحمد کے یہ فقرات، سورہ الحمد کی یہ آیتیں، اس کا ترجمہ اس کے ذہن میں ضرور ہوتا ہے. ایک کہ ہر انسان پریشانی کے حالت میں یہی چاہتا ہے اپنے پروردگار سے، پروردگار تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، پروردگار تو ہمارے اوپر نعمتیں نازل کر دے، یعنی تمام پریشانیوں سے ہمیں درگزر فرما. یہ تمام پریشانیاں کہ جو ہمارے اوپر نازل ہوئی ہیں، ان سے ہمیں نجات مرحمت فرما. تو جب ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ڈپریشن میں آ جاتے ہیں اور کوئی راہ ایسی نہیں نکلتی کہ آپ کیا کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو اس وقت اللہ اس بندے کو الہام کرتا ہے اور اس بندے کو ایک راستہ دکھاتا ہے، اور آپ کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ پروردگار نے ہمیں کوئی راستہ دکھایا ہے. اور یکایک جہاں نا امیدی تھی، آپ کو جہاں مایوسی تھی، وہاں پر ایک امید کی کرن جاگ اٹھتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں پروردگار نے ہمارا ساتھ دیا ہے. یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ ہے الہام یا غیبی امداد، کہ پروردگار ایسی جگہ پر اپنے بندوں پر الہام کرتا ہے کہ جب آپ سخت پریشانی میں ہوں. اور دیکھیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر، ہم نے آیت نمبر یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 38 اور 39، یعنی 38 اور 39ویں آیت میں جناب موسیٰ کی ماں کو اللہ نے الہام کیا، یا قرآن کی نگاہ میں وحی کی، یعنی اللہ نے اشارہ دیا کہ تم موسیٰ کے ساتھ کیا کرو. اللہ نے اشارہ کیا تم موسیٰ کے ساتھ کیا کرو. بہت مضطرب تھی، بہت پریشان تھی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فرعون اپنے زمانے میں ہر وہ بچہ کہ جو پیدا ہوتا تھا اسے مار دیتا تھا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس کے نجومیوں نے بتایا تھا اور ساحروں نے بتایا تھا، اور تمام لوگوں نے اسے اس بات سے باخبر کیا تھا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا، نجومیوں نے بتایا تھا یہی کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جو تمہاری سلطنت کو پلٹ کے رکھ دے گا، جو تمہارے تخت کو پلٹ کے رکھ دے گا. تو اب فرعون پریشان ہو گیا کہ آخر وہ کون بچہ ہوگا کہ جو ہماری سلطنت کو، ہمارے کارخانے کو پلٹ کے رکھ دے گا. تو جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا، فرعون نے 70,000، یہاں تک کہ جو ہم نے پڑھا کہ 70,000 تک بچوں کو قتل کروا دیا. تب اندازہ لگا لے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. گویا اللہ کی نگاہ میں وہ بہت بڑا مجرم ہے اور بخشا نہیں جائے گا. تو جو انسان 70,000 بچوں کو قتل کروا چکا، اور نہ جانے یہ تو 70,000 ایک صرف ایسے ہی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 70,000، ورنہ نہ جانے کتنوں لاکھوں کو قتل کر دیا ہوگا. اور کتنا ظالم شخص تھا، آپ نے خود تاریخ میں اور علماء سے اور خود قرآن میں اگر آپ نے ترجمہ پڑھا ہو تو آپ خود اس سے سمجھ سکتے ہیں، اور اس کی تفسیر وغیرہ سے. تو جناب موسیٰ کی ماں، جب جناب موسیٰ کی پیدائش ہوئی، جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی، تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت پریشان تھیں، اور کہ اب موسیٰ کے کیا کریں. اب موسیٰ، فرعون کو پتا چلا، فوراً موسیٰ کو قتل کر دے گا،
اور اگر موسیٰ ہمارے قتل ہو گئے تو جناب موسیٰ کی ماں کو پتا تھا کہ یہ ایک نبی ہے. تو جناب موسیٰ کی ماں کو الہام ہوا اللہ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 38 اور 39 میں پروردگار نے ارشاد فرمایا جناب موسیٰ کی ماں کو کہ تم اپنے بچے کے ساتھ کیا کرو، اس کو صندوق میں رکھو اور دریائے نیل کے حوالے کر دو. اور پھر دریائے نیل کے حوالے جب کر دیا، جناب موسیٰ کی ماں کو صبر ہوا، اللہ نے صبر کی تلقین دی اور الہام ہوا. اور جب یہ تابوت بہتا ہوا دریائے نیل سے گزرا اور موسیٰ اور جناب موسیٰ کا جب یہ صندوق گزرا ہے نیل کے پاس سے، تو اس وقت کون فرعون اور اس کی زوجہ، یعنی جناب آسیہ کے متعلق ملتا ہے کہ فرعون اور جناب آسیہ یہ دونوں نہر نیل کے یا دریائے نیل کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ صندوق کیسا آ رہا ہے. اور جب اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں بچہ تھا، اور اس بچے کی پرورش کی ذمہ داری خود لی. اور خیر یہ سارے واقعات اپنی جگہ پر ہے. تو اس لیے اور پھر شاید یہ بات یہاں پر ہم روکتے کہ اللہ نے جناب موسیٰ کی ماں کو الہام کیا اور وحی کی. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 38 اور 39 یعنی 39 آیت نمبر میں آپ کو مل جائے گا.